اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ شریعت اسلامیہ کے گھریلو زندگی کے قوانین، فیملی لاز، آئلی قوانین بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر بتائے کہ کس کے اوپر کیا حقوق لازم ہیں، کس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ لیکن اگر دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر اگر یہ جدائی اختیار کریں تو جدائی اختیار کرنے کی صورت میں اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو طلاق دینے کا کیا طریقہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن بات جب طلاق ہوگی تو طلاق کے بعد بچے ہوں تو ان کی پرورش کے حوالے سے یہ ایک مستقل مسائل کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوگی تو پھر بچے کی پرورش کون کرے گا، بچے کی پرورش کس کے ذمہ داری ہوگی، بچہ کہاں رہے گا، کس کے پاس رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم شریعت کے دیے ہوئے قوانین اور شریعت کی اللہ نے جو ہمیں شریعت دی اس پر عمل کریں تو اس عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارے آپس کے اختلافات بڑی حد تک کم ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ شریعت میں یہ بات ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا حق بچے کو رکھنے کا، بچہ یا بچی کو رکھنے کا وہ ماں کو ہے۔ بچہ اگر 7 سال تک کا ہے تو 7 سال تک ماں رکھے گی اسے، اور بچی اپنے بالغ ہونے تک وہ ماں کے پاس رہے گی۔ بالغ ہو جانے کے بعد وہ باپ کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ اب اسے جس نگرانی کی ضرورت ہے وہ باپ ہی پوری کر سکتا ہے۔ اور بچہ 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا۔ لیکن کیا مطلب ہے ماں کے پاس رہے گا ماں کے پاس، لیکن سارا کا سارا خرچہ اس کی تعلیم و تربیت کا، اس کے کھانے پینے کا، وہ سارا کا سارا خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔ چنانچہ آگے آیت آئے گی، اور لہٰذا یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک روش ہے کہ اگر بیوی چلی جاتی طلاق کے بعد اپنے میکے تو سارا کا سارا خرچہ وہ اس کے ننیال اٹھاتا ہے، یہ انتہائی نامناسب چیز ہے، اور باپ سے اس حوالے سے قیامت کے دن پوچھو گی، کیونکہ اصل ذمہ داری اس کی تھی۔ بچوں کی جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ذمہ، لیکن وہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوگا۔ تو لیکن چنانچہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، یا رسول اللہ ان ابنی ھذا، اپنا بچہ لے کر آتی ہیں، ان ولدی ھذا کان بطنی لہ وعان وصدیی لہ سقاء وحجری لہ وعان، یا رسول اللہ میرا یہ چھوٹا بچہ، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، یعنی جب یہ میرے حمل میں، جب میں اس سے حاملہ تھی تو میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، اور جب یہ دودھ پینے کی عمر تک تھا تو میری چھاتیاں اس کے لیے مشکیزہ تھیں، اور میری گود اس کے لیے ایک پناہ گاہ تھی۔ اور کہتی ہیں، فرمایا یا رسول اللہ آج اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور طلاق دینے کے بعد وہ آج مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اسے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا انتی احق بہا، تو اس کی زیادہ حقدار ہے، ما لم تنکحی، جب تک تو کہیں اور نکاح نہیں کرتی۔ ہاں تم نے کہیں اور نکاح کر لیا، اور نکاح بھی کسی ایسے سے کیا جو کہ اس بچے کا قریبی رشتہ دار نہیں، تو پھر
ایسی صورت میں تم سے یہ حق چلا جائے گا، پھر تمہارے بعد یہ اس کی نانا کے پاس رہے گا، پھر اس کے بعد اگلا حق جیسا کہ دیگر فقہا نے بیان کیا ہے خالہ کے پاس، پھر جا کے پھوپھی کے پاس آتا ہے، پھر دادی کے پاس۔ یہ سارے اس طریقے سے حقوق تقسیم ہوتے ہیں۔ شریعت نے بیان کر کے رکھا ہے کہ کس کے بعد کس کا حق ہوگا، کون اس کی پرورش کرے گا۔ لیکن اس پرورش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اخراجات باپ نے برداشت کرنے ہیں، لیکن وہ رہے گا کہاں؟ اس وقت کی جو عمر ہے اس میں اس کا کون دیکھ ریکھ کرے گا، وہ اس کی بات چل رہی ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ بچے کو اختیار ہے، وہ چاہے باپ کے ساتھ رہنا چاہے، چاہے ماں کے ساتھ رہنا چاہے۔ اور بچہ جو ہے بالغ ہو جانے کے بعد، لڑکا بالغ ہو جانے کے بعد اس کی ذمہ داری باپ کے اوپر نہیں ہے، وہ خود کمائے خود کھائے۔ لیکن بچی جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے اخراجات باپ کے ذمہ ہیں۔ دیکھیے اللہ کی قسم، اللہ نے عورت کو اسلام نے یہاں رکھا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ جو مقام دنیا کو کوئی قانون اسے نہیں دے سکتا۔ لیکن آج کی عورت وہ پستی چاہتی ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، آزاد کون ہے؟ جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، یا آزاد وہ جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں؟ آزاد وہ ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ شریعت نے ہر حال میں عورت کو اس نہج پہ رکھا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر باپ کے گھر میں ہے تو سارا اخراجات اس کے باپ کے ذمہ ہیں، اگر شوہر کے پاس جاتی ہے تو سارے اخراجات اس کا شوہر برداشت کرے گا، اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے اس کا خرچہ برداشت کریں گے۔ کوئی بھی ایسی صورت نہیں بنتی جہاں پر اس کا خرچہ کسی کے ذمہ نہ ہو۔ تو شریعت نے تو اس کو آزاد رکھا ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں کماؤں۔ مغرب نے یہی سکھایا ہے، مغرب نے، کہ تم بھی گھر سے کیا جینڈر ایکوالٹی کے نام پر جنسی، تم بھی ایک انسان ہو، وہ بھی ایک انسان، لہذا دونوں باہر نکلو، دونوں کماؤ۔ حالانکہ انصاف یہ نہیں ہے۔ اسلام وہ جینڈر ایکوالٹی کا قائل نہیں، جینڈر جسٹس کا قائل ہے، یعنی جنسیت کی بنیاد پر برابری کا کوئی قائل نہیں ہے اسلام۔ ہاں، انصاف کا قائل ہے۔ اس کو اس بات سے سمجھیے کہ اگر ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک کمزور ہو ایک طاقتور ہو، تو باپ کہے کہ نہیں، برابری یہ ہوگی کہ میں دونوں کو ایک جیسی ذمہ داری دوں، ایک جیسا کام دوں۔ یہ برابری تو ہو سکتی ہے لیکن انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ جس کے اندر جتنی صلاحیت اس کو اتنی ذمہ داری دو۔ تو اسلام نے عورت کو جتنی صلاحیتیں دیں اس کے اوپر ذمہ داری اتنی رکھی، مرد کو صلاحیت زیادہ دی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بیان فرمائے ہیں اس میں سے ایک قانون کہ جب یہ رخصت ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی تو ان کے اخراجات کس کے ذمہ ہوں گے، اور ان کے دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم طلاق کے بعد کی بات پڑھیں، ایک بات عمومی طور پر بتا دوں کہ جب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو تو بچے کا حق ہے، بچہ ہر حال میں اس بات کا مستحق ہے کہ اسے 2 سال تک اسے دودھ پلایا جائے۔ دیکھیے اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں شریعت دیتے ہیں وہاں ہماری غذا کا بھی انتظام فرمایا۔ اس وقت بھی غذا کا انتظام، اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے آ چکا ہے، اس کا بھی انتظام فرمایا۔ جب یہ جوان ہے، بوڑھا ہے، مر جائے گا تو اس کے بھی حقوق بیان کیے کہ اس کو کس طریقے سے دفن کرنا ہے، دفن کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ثم اذا شاء انشر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، ہم انسان کو موت بھی دیتے ہیں اور پھر اسے قبر میں رکھتے بھی ہیں۔ تو رکھنے کا بھی طریقہ بتا، اتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کا اعزاز کیا، لیکن یہ انسان ہے کہ اپنے رب کا باغی بنا ہوا ہے، اپنے رب سے جو سودا کیا اس سودے کو بھول گیا ہے کہ میں ایمان لا کر اپنی جان مال کا اللہ کو بیچ چکا ہوں کہ یا اللہ میں یہ جان مال اب آپ کی مرضی کے مطابق خرچ کروں گا، لیکن کرنے کو تیار نہیں ہے، بھول جاتا ہے یہ سودا کہ میں یہ سودا کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام فرمایا۔ چنانچہ ایک عمومی مسئلہ سن لیجئے کہ جب میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، شرعاً اخلاقاً اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ یہ جو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں لوگوں کو میں ایک بات مشہور ہے کہ اگر بیوی انکار کرنا چاہے تو انکار کر سکتی ہے، اور اگر وہ اس کے پیسے لینا چاہے تو پیسے لگ سکتے۔ غلط بات ہے یہ۔ جب تک نکاح قائم ہے اور عدت میں بھی ہوگی تب بھی اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ بچوں کو دودھ پلائے۔ ہاں، اخلاقاً اور دیانتاً لازم ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اس کے پلانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ اس سے مزید وہ کوئی آگے معاملات نہیں چلائے جائیں گے، اس کی بات مان لی جائے گی، اس کے لیے بچے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے گا۔ لیکن اخلاقاً اور شرعاً اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دودھ پلائے، اور کسی بھی صورت میں وہ اس کے پیسے نہیں لے سکتی۔ اب جب طلاق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، تو اس کے مسائل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، اور وہ مائیں جن کو طلاق ہو چکی ہے اور وہ عدت کے اندر ہیں، تو نکاح میں ہونے کی صورت میں تو ان کے اوپر لازم ہی ہے، عدت میں ہونے کی صورت میں ان کا عدت کا خرچہ ان کا شوہر اٹھائے گا، اور ان کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ کتنے سال؟ 2 سال، حولینی، 2 سال پلائے، لمن ارادہ، لیکن یہ 2 سال کی مدت اس کے لیے جو 2 سال کی مدت کو پورا کرنا چاہیں۔ لیکن آگے آیت آ رہی ہے، قرآن کریم فرماتا ہے اگر 2 سال سے پہلے بھی آپس کے مشورے اور مشاورت سے چھڑوانا چاہتے ہیں، 1.5 سال میں تو چھڑوا سکتے ہیں، لیکن 2 سال
2 سال سے زیادہ پلانے کی گنجائش نہیں ہے، 2 سال کے بعد پلانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے، اور دیکھیے کسی نے حضرت حماد بن سلمہ سے کسی نے پوچھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے مجھے اس بات کا اختیار ملے نا کہ میرا حساب کتاب اللہ کہیں کہ میں کروں یا تمہارے والدین کریں، تم کس بات پہ راضی ہو؟ تو کہتے ہیں میں کہوں گا یا اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے والدین، یہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ والد اللہ جو ہے در حقیقت ماؤں سے بھی 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لہذا فرمایا میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میرے والدین نہیں بلکہ میرا اللہ میرا حساب کرے۔ تو دیکھیے اللہ نے کس طریقے سے تربیت کا انتظام فرمایا، پھر کہا کہ اور یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلائے، لیکن اس پورے عرصے میں اس کے اخراجات کس کے پر ہوں گے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، یعنی قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے باپ اصل میں اس کو یہ جو کہا کہ اس کے لیے بچہ جنا گیا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سارے کے سارا کریڈٹ تم لیتے ہو، وہ بچہ تمہارا شمار ہوتا ہے، نسب تم سے چلتا ہے، لہذا ذمہ داری بھی تمہاری ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے رزقہن و قسمتہن، کہ تم ان عورتوں کا عدت میں ہونے کی صورت میں تو تمہارے اوپر ویسے ہی لازم ہے، لیکن عدت ختم ہو جانے کے بعد جب تک وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے تب تک تم ان کے کپڑے لٹے کا، ان کے کھانے کا انتظام کرو گے، جو قاعدے دستور کے مطابق ایک عورت جو اس کی ضرورت ہے وہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ پھر قرآن کریم نے دونوں کو ذمہ داری دینے کے بعد کیا کہا؟ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتے ہی نہیں ہے، طاقت سے زیادہ ذمہ داری دیتے ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں ذمہ دار ہے، شریعت میں مشقت نہیں ہے، شریعت کے احکامات میں مشقت ہے، نماز میں مشقت ہے، فجر کی نماز میں مشقت نہیں ہے، عشاء کی نماز میں مشقت نہیں ہے، روزہ مشقت نہیں ہے، حج مشقت نہیں ہے، مشقت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کسی کو بھی ہم اس کی مشقت سے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے، تو اگر مشقت نہ ہو تو پھر آزمائش کس بات کی؟ تو لا تکلف الا نفس وسعها، ہم نہ تو شوہر کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائیں گے اور بیوی کو اور ماں کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائیں گے۔ پھر قرآن کریم نے اصولی طور پر بیان فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ کیا مطلب یہ کہ بیوی اور دودھ پلا سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ بضد ہے کہ نہیں میں دودھ نہیں پلاؤں گی، تو در حقیقت وہ باپ کو تنگ کر رہی ہے کہ اس باپ کو کسی اور کا انتظام کرنا پڑے گا، تو قرآن کریم کہتا ہے تم باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دو۔ اور مثال کے طور پر عدت ختم ہو جانے کے بعد اگر آپس میں یہ جو ایک اجرت کا معاملہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اس کے ذمہ دار، لہٰذا وہ اگر زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے، عام طور سے جتنا رائج ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہی ہے، تو گویا کہ وہ باپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ اور کسی ماں کو ماں نہیں پلا سکتی، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کے لیے دودھ پلانا نقصان دہ ہے، لیکن باپ کہتا نہیں ہر حال میں تم نہیں پلانا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے لا تضار والدۃ بولدها، کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، اصول ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے کہاں تک بات کہی، اگر اس باپ کا انتقال ہو گیا، ماں دودھ پلا رہی ہے، کون اس کا خرچہ اٹھائے گا؟ قرآن کریم نے جو حکم دیا ہے، آگے قرآن کریم کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، ان احکامات کی اہمیت کا اندازہ باہر جائیے تو پتہ چلے گا، جہاں فیملی سسٹم نہیں ہے، جہاں کسی کو پتہ نہیں ہے میرا باپ کون ہے۔ مغرب میں، امریکہ میں 40% بچے ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہمارا باپ کون ہے، تو یہاں قرآن کریم کہتا ہے کہ اب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس بچے کا جو کل وارث بنے گا، آج دودھ پلانے کی ذمہ داری، اس کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری اس کی ہے، یعنی کل تم اس کے مرنے پر تم فائدہ حاصل کرو گے نا، تمہیں اس کی وراثت میں حصہ ملے گا، تو آج تم اس کے وارث بنو گے، آج اس کے اخراجات تم اٹھاؤ۔ جہاں فیملی برقرار ہوگی، نظام برقرار ہوگا، وہیں احکامات چلیں گے۔ تو قرآن کریم یہی کہتا ہے اذکروا نعمت اللہ، تم اللہ کی نعمت کو تو یاد کرو، ہم نے تمہیں کس طریقے کے احکامات دیے ہیں۔ مغرب میں کیا ہوگا، وہاں اگر باپ انکار کر رہا ہے یا اس کا کوئی خرچ اٹھانے والا نہیں ہے، وہ کوئی بھی نہیں ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پالے۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے، اگر شریعت نفاذ ہو تو وہ دونوں کو پابند کرے گی، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ تو لیکن اب کیا، جتنا وارث بنتا ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے اب دودھ پلانے کا خرچہ ہے، تو اس کے وارث میں ایک ماں ہے اور اس کا دادا ہے، تو شریعت میں ایسی صورت میں ماں کو ملتا ہے 1/3، جو بچہ کل چھوڑ کے مرے گا اس کا 1/3 ملے گا ماں کو، اور 2/3 ملے گا، یعنی 2/3 ملے گا دادا کو۔ تو اب جو اخراجات آئیں گے، مثال کے طور پر اگر 9,000 روپے کے اخراجات ہیں بچے کے، تو 6,000 دادا بھرے گا اور 3,000 ماں بھرے گی۔
یہ نظام ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، قرآن کریم کہتا ہے وارث کے اوپر بھی اس بچے کے مرنے، ہاں، اور یہ اس صورت میں جب بچے کے پاس کوئی اس کو وراثت میں کچھ ملا نہیں، اگر وراثت میں کچھ ملا ہے تو اس کے اخراجات اسی سے اٹھائے جائیں گے، لیکن اگر اس کے اخراجات میں اس کے لیے کچھ نہیں بچا تو لہٰذا جو کل اس کا وارث بنے گا آج اس کے اخراجات اٹھائے گا، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث کے ذمہ لازم ہے اسی کے یہی خرچہ اسی طرح لازم۔ اور پھر قرآن کریم نے پچھلی بات جو پیچھے کہی تھی کہ اگر یہ 2 سال کی مدت ان کے لیے جو رضاعت کو پورا کرنا چاہیں، لیکن اگر یہ 2 سال سے پہلے فَإِنْ أَرَادَا، اگر یہ دونوں چاہیں فِصَالًا، کن 2 کی بات ہو رہی ہے؟ طلاق اور عدت کے گزر جانے کے بعد شوہر اور مرد اور عورت کی آپس کی مشاورت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ مشاورت سے 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں آپ اندازہ کیجئے قرآن کریم طلاق کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد عورت سے مشورہ کرنے کا کہہ رہا ہے، یعنی شریعت میں مشورے کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بیوی سے مشورہ آج مرد کیا کہے گا، میں بیوی عورت سے مشورہ کروں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، زندگی کو دیکھ لیا جائے تو آپ نے ازواج مطہرات سے مشورہ کیا، بلکہ ایسے مواقع پر کہ جہاں آپ علیہ السلام باقاعدہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار تھے، وہاں صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا، جو انہوں نے مشورہ دیا، عمل کیا تو فوراً سارا کا سارا معاملہ حل ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا قرآن کریم یہ کہتا ہے نبی جو کہ جن کی نگرانی اللہ کر رہے ہیں، جن کے پاس وحی آتی ہے، قرآن کریم نبی کو بھی کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے جنگی امور میں صحابہ سے مشورہ کیا، یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کے مشورے پر آپ علیہ السلام مدینہ سے باہر نکلے، اور اس جنگ کی شکست کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑائی ہوئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کو بھی تانا نہیں دیا کہ بھئی تم لوگوں کے مشورے پر ایسا ہوا، بلکہ قرآن کریم نے باوجود اس کے کہ صحابہ کے مشورے پر بظاہر شکست ہوئی تھی، اور بھی وجوہات تھیں لیکن بظاہر شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن قرآن کریم نے باوجود اس کے کہ بظاہر شکست ہوئی پھر بھی کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی آپ اپنے اصحاب کو مشورے میں شریک کیجئے۔ نفع نقصان، فتح و نصرت یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، شکست یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کا کام یہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ آپ نے آپس میں مشاورت سے رہنا پڑے گا، لیکن آج کیا ہے، گھر کی 4 دیواری ہے لیکن ہر کوئی اپنے منہ پر ہے، مشورہ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، لہٰذا اتحاد و اتفاق کہاں سے رہے گا، برکت کہاں سے رہے گی؟ آپ علیہ السلام اپنے لباس تک میں مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ وفود باہر سے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک لباس ہم آپ کے لیے انتظام کر دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ پہن لیں تاکہ لوگوں جو آتے ہیں ان کے سامنے آپ کا ایک اس لباس میں ہوں گے تو ان کے اوپر ایک اچھا تاثر جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم دونوں کے مشورے، تم دونوں راضی ہو تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لباس میں بھی مشورہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے خاندانی نظام میں مشورہ ختم ہو گیا۔ یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے بیوی سے اس عورت سے مشورہ کرو جس کو تم طلاق دے چکے ہو، عدت بھی گزار چکی ہے وہ، لیکن اب بچے کی تربیت ہے، آگے اس کی زندگی کا معاملہ ہے، لہٰذا آپس میں مشورے سے ہی بات کرو۔ لہٰذا اگر بغیر مشورے کے 2 سال سے پہلے بیوی اگر عورت جو ہے وہ دودھ چھڑا دیتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی، اور اگر شوہر زبردستی کرتا ہے 2 سال سے پہلے آپس کی رضامندی کے بغیر تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو فرمایا، اور پھر آخری بات قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی، اتنی اہمیت ہے قرآن کریم کی نظر میں بچے کے لیے دودھ کی کہ قرآن کریم کہتا ہے اگر کسی صورت میں ماں دودھ نہیں پلا سکتی تو تم ایسا کرو کسی انا کا انتظام کرو، لیکن اس کو دودھ پلاؤ بچے کو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی انا کا انتظام کرو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس کو تم پیسے دینا چاہتے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، اِذَا سَلَّمْتُمْ، لیکن ایک شرط ہے، ٹائم پر اسے پیسے دے دینا۔ یعنی کیا یعنی آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، کرایہ داری کا معاملہ ہے، جو بھی معاملات ہیں ادائیگی وقت پر ہونی چاہیے جو آپ نے طے کی ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا جب تم انہیں ادا کر دو وہ جو تم نے معروف طریقے سے طے کیا تھا، جو تمہارے معاشرے میں رائج ہو۔ وَاتَّقُوا، اب تمام احکامات دینے کے بعد ایک ہی آیت ہے یہ، اتنے احکامات دینے کے بعد قرآن کریم آخر میں کیا کہتا ہے؟ وہ چیز جو دنیا کے قانون میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے قانون میں اور دنیا کے قانون میں یہ فرق ہے، دنیا کا قانون وہ صرف اور صرف ظاہر میں آپ سے عمل کروائے گا، آپ جہاں فوج پولیس نہیں ہے تو وہاں ہر ایک اپنی مرضی پر ہے۔ قرآن کریم شریعت کے قانون یہ ہے، قانون دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، مجھے اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ ماں کو ہم نے کہا دودھ پلائے تو دودھ پلانے میں مجھ سے ڈرے،
ہم نے باپ کو کہا خرچہ اٹھائے تو خرچہ اٹھانے میں مجھ سے ڈرے. ہم نے کہا کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تو باپ ڈرے. باپ کو تکلیف نہ دی جائے باپ کو تکلیف نہ دی جائے بچے کی وجہ سے تو ماں ڈرے. چنانچہ آج کیا ہوتا ہے, عدالت ماں کا ساتھ دیتی ہے اس معنی کر کے کہ وہ کہے گی کہ بھئی باپ جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن آ کر اپنے بچے سے ملے. یہ باپ کے ساتھ زیادتی ہے, عدالت میں آ کر ملے. اور ماں چاہتی ہے کہ اپنے سابقہ شوہر کو نقصان پہنچانے کے لیے مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا خرچہ تو وہ عدالت کے مطابق عدالت فیصلہ کر چکی ہے کہ تو باپ نے دینا ہے. لہٰذا قرآن کریم کہہ رہے ہیں کسی کو کسی کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. تو قرآن کریم واضح طور پر فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. لیکن اللہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا, تم یہ جان لو, اس بات کا اپنے دلوں میں یقین بٹھا لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ آسمانوں کے اوپر ایک ذات ہے جو تمہارے ہر کرتوت کو دیکھ رہی ہے. یعنی جو کر رہے ہو تم چھپ کر اہل جہاں سے, کوئی دیکھ رہا ہے تمہیں آسمان سے, کوئی دیکھ رہا ہے تمہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. تو اگر تم نے اس بات کا تہیہ کر لیا, اس بات کو یقین میں دلوں میں بٹھا دیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے, تو اس دیکھنے سے, اس یقین سے تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا, اور تقویٰ حاصل ہوگا تو ان تمام محکمات پر عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد